الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو روزہ رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے لیے ان کو خیر کا باعث بنائے، اور ہماری ماں بہنیں جو روزے میں جن کی محنتیں ڈبل ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور افضل طریقے سے ان کی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ تیسرے پارے سے اور چوتھے پارے سے آج ہم لوگوں نے قرآن کو سنا ہے، تو کچھ چنندہ آیتیں جو کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کل بڑی بہترین کچھ آیتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ، ان آیتوں کی تفسیر مختصر طریقے سے کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی باتیں میں کہتا ہوں اللہ کے کلام سے مجھے بھی اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پارے کی شروعات جو ہے انبیاء کی عظمت سے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو تلک الرسول بولتے ہیں، سیقول تلک الرسول، لیکن یہ رسول نہیں ہے، رسل ہے۔ رسول کی جمع جو ہے وہ رسل آتی ہے، جیسے سنگولر میں اگر بولیں گے تو رسول بولیں گے اور پلورل میں بولیں گے تو رسل بولیں گے، واو نکل جائے گا بیچ میں سے۔ تو تلک الرسل کا معنی یہ ہوتا ہے یہ رسول، یعنی بابا آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء رسول آئے سب اس میں شامل ہو گئے۔ اگلی بات اللہ نے فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں انبیاء میں بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، بعض انبیاء پہ بعض انبیاء کو فضیلت بخشی اللہ رب العالمین نے، لیکن یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کا مرتبہ گھٹائیں اور کسی نبی کا مرتبہ بڑھائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لا تخیرونی من بین الانبیاء، کہ مجھے انبیاء کے درمیان اوپر نہ اٹھاؤ، یعنی انبیاء کے رتبے کو میرے رتبے کے سامنے نہ گراؤ، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض انبیاء سے کلام کیا، جیسے یہاں اللہ نے فرمایا ہے من کلم اللہ، اس کے بعد ورفع بعضهم درجات، اللہ نے بعض انبیاء سے کلام کیا اور بعض کے مرتبے کو بڑھایا، بعض کو الگ معجزہ دیا، بعض کو الگ معجزہ دیا۔ کلیم اللہ کس نبی کو کہتے ہیں؟ بولیں، موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ آپ لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہاں کلام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کہاں بلا کے کلام کیا تھا؟ طور کے پہاڑ پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تو حضرت موسیٰ کی خواہش بڑھ گئی، اب بات ہو گئی تو دیدار بھی ہو جائے۔ انسان کی خواہش جو ہے وہ آخری جنتی جو نکلے گا اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ؟ آخری جنتی جو نکلے گا جنت سے کول سے انگار جھاڑتا ہوا، یعنی بھاگے گا جنت سے نکل کے، تو اسے ایک درخت نظر آئے گا ایک دم دور، تو اللہ سے کہے گا کہ اللہ وہ جھاڑ تک مجھے پہنچا دے، تو اللہ اس سے پوچھے گا اور کچھ نہیں مانگو گے نا تم؟ وہ جھاڑ تک پہنچا دوں؟ وہ کہے گا کہ اللہ وہاں چھاؤں ہے، میں جل بھن گیا ہوں، یہ ساؤنڈ کم کرو، میں جل بھن گیا ہوں
مجھے وہ جھاڑ تک پہنچا دے، میں کچھ نہیں مانگوں۔ تو اللہ کہے کہ سوچ لو وعدہ، پھر کچھ مانگنا مت۔ یہ صحیح روایت ہے۔ جاؤ جاؤ جھاڑ تک چلے جاؤ سب۔ آخری جنتی جو جہنم سے نکلے گا، اس کی کیفیت ایسا بھاگتا انہیں جہنم سے نکل کو، اللہ اس بری جگہ سے حفاظت کی، ہمیں حفاظت کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سامان مہیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے ہلکا عذاب جانتے ہیں جہنم میں کیا ہوگا؟ کسی کو معلوم ہے؟ اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ آگ کی جوتی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آگ کی جوتی سے جو گرمی ہوگی، اس کے شعلے دماغ سے نکلیں گے۔ اللہ، آگ کی جوتی اور اس کے جو شعلے ہوں گے، اس کی جو گرمی ہوگی وہ دماغ سے نکلے گی۔ یہ سب سے ہلکا عذاب جہنم۔ اللہ اس بری جگہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت تو وہ جو کولسا جھاڑتے ہوئے بھاگا، یہ ایک بات بھی اس میں آ گئی ہے، علم کے اس میں بیان کر دے رہا ہوں۔ تو وہ جھاڑ کے پاس چلا جائے گا، تو پھر وہاں سے آگے اس سے بڑا جھاڑ دکھتا اسے، تو پھر اللہ سے کہتا انہیں، اللہ ذرا وہاں اچھا دس رہا، یہ ذرا چھوٹا دس رہا ہے۔ تو وہ کہے ابھی تو وعدہ کیا تھا نا، بات وہاں نہیں جاؤں گا، وہ آخری وعدہ ہے۔ تو نہیں وہاں پہنچا ڈالا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اللہ اس کو وہاں پہنچا دے گا، تو وہاں سے جنت کا دروازہ قریب ہو جائے گا۔ تو پھر کہتا ہے نہیں، اللہ وہ کہے گا کیا دروازہ ہے، وہ کیا ہے سب، تو وہاں پہنچا ڈالا اللہ پہنچتا۔ تو پھر اللہ کو یہاں تو کرتے کرتے وہ جنت کے دروازے کے ادھر آ جاتا ہے، یعنی انٹری نہیں رہتی ہے، یہ آخری وعدہ رہتا ہے۔ اور تھوڑا کم کرو ساؤنڈ سیفن۔ وہ جنت کے دروازے کے باہر جنتیوں کی آوازیں آئیں گی اسے، وہ کہے گا کہ اللہ اندر کہے گی باتیں کر رہی ہیں آدمیاں جنت میں، ایک کام کر اللہ، یہ دروازے کے ادھر ہو نہیں، ادھر کر ڈال۔ اسی طرح کرتے کرتے جانتے ہیں اس کو کتنی جگہ ملے گی جنت میں؟ 7 بادشاہوں کی ملکیت میں جتنی جگہ دنیا میں تھی، اتنی ملکیت اللہ سب سے اخیر میں جو جنت میں داخل ہوگا اس کو اللہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ 7 بادشاہوں کی ملکیت کتنی ہوتی ہے؟ ایک بادشاہ کی ملکیت کھائے نہیں ختم ہوتی، اس کی کئی نسلیں گزر جاتی۔ 7 بادشاہوں کی ملکیت میں اللہ نے جو عیش و آرام رکھا تھا، جو جگہ ہے، اتنی جگہ اس کو دی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ سے جب بات ہوئی اللہ تعالیٰ کی، تو حضرت موسیٰ کے حوصلے بلند ہو گئے کہ اب اللہ سے بات ہوگی، اب تم دیکھ بھی لیتے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے ہو مجھے، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ لن ترانی یا موسیٰ، ضد کیے تو اللہ نے تجلی دی، وہ پہاڑ ہی ٹوٹ گیا، پہاڑ ہی جل گیا، حضرت موسیٰ گر گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ کسی پتھر پہ لاٹھی مار دیں تو پانی کے چشمے پھوٹ جاتے تھے، یہ موسیٰ کو دیا تھا۔ سمندر پہ لاٹھی مار دیا کنارے پہ تو راستہ بن گیا۔ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ کو کیا معجزہ دیا تھا؟ کوئی بتائیں؟ اور پیدائشی اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیتے تو بینا ہو جاتا تھا۔ مٹی کے چڑیوں کو بنا کر کے اس میں روح پھونک دیتے تھے، اڑنے لگتے تھے۔ کوڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے، گنجے کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے، مردے کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے، زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ سب کس کے طرف سے تھا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے جادوگر کہہ کے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی۔ جب بڑے بڑے پادری پریشان ہو گئے
یہودی پریشان ہو گئے کہ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، لیکن وہ علم عیسیٰ کا نہیں تھا، وہ معجزہ تھا۔ اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ میں نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے اور ان کے درجات کو بعض پہ بعض کے بلند کیا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے معجزے دیے گئے جو بابا آدم سے حضرت عیسیٰ تک کسی کو نہیں دیے گئے۔ شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، کہ جتنے نبی آئے ان جتنوں میں جتنی خوبیاں تھیں ان نبیوں میں، وہ تمام خوبیاں ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں۔ آج ہی صبح کو آپ کے دودھ پینے کا واقعہ بیان کیا میں، تو آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں اور تعجب بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ جس عورت کے بدن میں مشکل سے اپنے بچے کو پلانے کا دودھ پیدا نہیں ہو رہا ہے، جیسے ہی انہوں نے محمد کو گود لیا، وہ کہتی ہیں کہ دودھ سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور وہ تو وہ ہیں ان کے جانوروں کا بھی دودھ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں بہت سارے واقعات پیش آئے جو انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتایا جائے، اگر آپ شریک رہے درس میں تو انشاءاللہ۔ تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ نے کہا کہ یہ چیز اللہ کے لیے ہے، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی نبی کا مرتبہ کسی سے بڑھائے اور کسی کو گھٹائے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے نبیوں کو ماننا ہے، اقتداء کس کی کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام کتابوں پہ ایمان رکھنا ہے، لیکن چلنا کس کے حکم پہ ہے؟ قرآن مجید کے مطابق۔ ایمان سب پہ رکھنا ہے کہ اللہ نے کتابوں کو نازل کیا ہے، اسی طرح سے کسی نبی کا انکار نہیں کرنا ہے۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اقتداء کس کی کریں گے؟ پیروی کس کی کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس آیت کا خلاصہ مختصر یہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 254 میں نے بڑی بہترین آیت یہ میں نے نوٹ کی، اور اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے لوگو جو ایمان والے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ ساؤنڈ زیادہ ہے لگ رہا ہے۔ اے لوگو اللہ کی راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو۔ ابھی جنت کا ذکر آیا تھا، اگر جنت میں جانا ہے تو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی رشوت ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو کھا لیتا ہے وہ اس کا ہے۔ آدمی دنیا میں لاکھ دولت کما لے، گھر بنا لے، دیکھیے گھر ہم بناتے ہیں لیکن رہتا کون ہے اس میں؟ نہیں پتا۔ پراپرٹی ہم بناتے ہیں لیکن وہ ہماری نہیں ہوتی، ہمارے آنکھ بند ہونے کے بعد وہ کس کی ہوتی معلوم نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے کھا لیا اتنا ہی تمہارا ہے، چاہے تم کتنے بڑے بھی کروڑپتی کیوں نہ ہو۔ جو تم نے کھا لیا وہ تم نے کھا لیا، بس وہی تمہارا ہے۔
اور اس کے بعد جو تم نے پہن لیا وہی تمہارا ہے۔ آخری کپڑا کیسا پہنایا جائے گا وہ بھی معلوم نہیں، کس برانڈ کا ہوگا، کس کمپنی کا ہوگا وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ کسی کو معلوم ہے کہ آخری لباس کون سا ہے؟ آخری لباس درزی کے پاس سے آتا ہے، ٹیلر کے پاس سے آتا ہے وہ؟ دیکھیے نا کتنی مطابقت ہے کہ جب پیدا ہوتے ہیں تب بھی ٹاول میں لپیٹے جاتے ہیں، اور جب مرتے ہیں تب بھی بغیر سلے میں لپیٹے جاتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیے کتنی مطابقت ہے۔ پیدا ہوا کون چھی رہا ہے، کدھر اٹھا رہا ہے، کدھر سلا رہا ہے تب بھی معلوم نہیں۔ مر گیا کون نہلا رہا ہے، کدھر پلٹ رہا ہے، کدھر الٹ رہا ہے وہ بھی معلوم نہیں۔ یہ دو غسل بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے یہ مومن کا خاصہ ہے کہ جو مال اس نے اللہ کے لیے آگے بھیج دیا اسے اللہ تعالیٰ پہاڑ بنا کر کے اس کے سامنے کھڑا کر دے گا قیامت کے دن کہ لو تم نے اپنی دولت سے یہاں خرچ کیا، آج میں نے اسے پہاڑ بنا دیا ہے اور تمہارے جنت میں جانے کا سامان تیار ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جانتے ہیں قرآن میں جتنی آمین ایک آدمی بولے ہیں، اللہ انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم میں انفاق کی جتنی آیتیں ہیں دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے انفاق کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں قرآن میں اور جتنی فضیلتیں بتائی ہیں قرآن میں، دنیا کی کسی کتاب میں وہ فضیلت بیان نہیں کی گئی ہے۔ اور اب اگلی بات جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ ہے کہ مسلمانوں میں جتنے بھیک منگے ہیں وہ کسی قوم میں نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں جتنے بھیک مانگنے والے ہیں کسی قوم میں نہیں ملیں گے آپ۔ روپ بنا بنا کے، بھیس بنا بنا کے، وہ لٹکا، وہ جھٹکا، وہ کپڑا، وہ چوگا، یعنی کسی کے ہاتھ میں مور کا پنکھ ہے، کسی کے ہاتھ میں مرغے کا پنکھ ہے، یعنی کوئی کچھ لے کے گھوم رہا ہے، کوئی جھاڑو لے کے گھوم رہا ہے، کوئی چمچ لے کے گھوم رہا ہے، کوئی دھواں اڑا کے گھوم رہا ہے۔ یعنی یہ جب روڈوں میں ان کو دیکھا جاتا ہے تو ہمیں شرم ہوتی ہے کہ اسلام کتنا صاف اور نڈر مذہب تھا، ان لوگوں نے اسلام کے چہرے پہ داغ لگا دیا۔ جب یہ جا کر کے کسی کافر کے سامنے دے دو بولتا ہے سب، جانتے ہیں پورا مذہب گر جاتا ہے وہاں پہ۔ یعنی تو اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کی جو بات بتائی ہے، یعنی ہمارے قرآن میں ایسی باتیں کسی مذہبی کتاب میں نہیں بتائی گئی ہیں۔ اور اس کے بارے میں علماء کرام لمبی لمبی تقریریں، لمبے لمبے بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ایسا ہو گیا ہے کہ بس ہمارا مال ہمارے سامنے رہے، ہماری دولت ہمارے سامنے رہے، ہم اسے دیکھتے رہیں، گنتے رہیں، لیکن خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور اسی لیے بدحالی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں خرچ نہیں کر پاؤ گے، جہاں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ جب موت قریب آ جائے گی، فرشتے نظر آ جائیں گے، بات نہیں کر پائے گا، گھنگرو بولنے لگے گا، گلے کا گھنگرو بولنے لگے گا، آواز گھر گھر آ جائے گی۔ سب کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، سب کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ موت سب کو آنے والی ہے، آج آئے، کل آئے، 10 سال کے بعد آئے، 20 سال کے بعد آئے، مرنا تو سب کو ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے دیکھیں، میں نے کبھی یہیں پہ بتایا تھا کہ یہ نرم نرم ہاتھ، یہ نرم نرم پیر، جن کی نشو و نمائی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ سب قبر میں جب سلا کر کے آ جائیں گے لوگ، 3 دن کے بعد سب میں سوراخ پڑ جائے گا، پھول جائے گا،
سڑ جائے گا۔ یہ نرم نازک ہاتھ، اس کی شکلیں بدل جائیں گی۔ اللہ نے کہا کہ اس وقت سے پہلے جب تم فرشتوں کو دیکھ لو گے اور تمہارے پاس بہت زیادہ مال ہوگا، جانتے ہیں وہ مال خرچ کرنے کی ہی بات کیوں کرے گا آخر میں؟ یہ راز معلوم ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ چونکہ مال ہی خرچ کرنے کی ایک ایسی عبادت ہے جو بہت جلدی ہو سکتا ہے، اس میں لیٹ نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنے کی بات نہیں کرے گا وہ مرنے کے ٹائم میں، حج پہ جانے کی بات نہیں کرے گا، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے میں نماز پڑھ لوں، نہیں کہے گا، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے میں حج کر لوں، عمرہ کر لوں، میں تہجد پڑھ لوں، نوافل پڑھ لوں۔ ایک ہی بات کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میرے پاس بہت مال ہے، میں نے خرچ نہیں کیا، فلانی جگہ دکان ہے، مکان ہے، پیسے ہیں، زیور ہے، سب کچھ ہے، مجھے معلوم ہے کہاں کہاں رکھا ہوا ہے۔ اور وہ بات زبان سے نہیں کرے گا، خیالات سے کرے گا۔ کیسے؟ زبان تو بند ہو جائے گی، روح گلے کی ہنسلی تک آ جائے گی، زبان بند ہو جائے گی، اور وہ اللہ رب العالمین سے اپنے تخیلات سے بات کرے گا کہ مولا تھوڑی سی مہلت جو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی، اے اللہ میری موت تھوڑی سی مؤخر کر دے کہ میں اپنے تمام مال کو تیرے راہ میں دے دوں، اس کے بعد مجھے موت آ جائے۔ یعنی شارٹ کٹ تلاش کرے گا وہ۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فرشتہ آئے گا وہ ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دے گا وہ۔ اور ہم سب کو اللہ کے سامنے جانا ہے، اس قبر میں جانا ہے جو پہلی منزل ہے اللہ رب العالمین کے پاس جانے کی۔ اللہ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ کریں، غریبوں کو دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ اللہ رب العالمین تلقین کر رہا ہے، اس لیے کہ جب آپ خرچ کرنا چاہیں گے اس وقت آپ کو مہلت نہیں ملے گی۔ اس کے بعد کہا وَلَا خُلَّةٌ، خلتن کا مطلب ہوتا ہے تخیل میں جس دوست سے بات کی جائے، جو جگری دوست ہوتا ہے جس سے تخیل میں بات کی جاتی ہے، کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو اللہ سے آپ کو بچا سکے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی سفارش نہیں ہوگی جو اللہ سے تمہاری سفارش کر کے تم کو بچا سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 255 سورہ بقرہ کی۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوگی یہ آیت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ بڑی مشہور آیت ہے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ سب کو یاد ہے آیت الکرسی؟ سب کو یاد ہے؟ الحمدللہ بولیے، سب کو یاد ہے آیت الکرسی؟ تو معنی بھی یاد ہوگا، معنی بھی یاد ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اتنے کا معنی کوئی بتائیں ہاتھ اٹھا کے، انعام دوں گا انشاءاللہ۔ اتنے کا معنی کوئی بتائیں، انعام ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کوئی بتاؤ ایک آدمی۔ سب پڑھے لکھے ہیں، زیولوجی معلوم، بائیولوجی معلوم، میتھ معلوم، کیمسٹری معلوم، سب معلوم، قرآن معلوم نہیں، تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اللہ تو معلوم نا، اللہ لا الہ، اللہ لا الہ الا ہو۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بس وہی ایک معبود ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کلمہ یاد ہے لا الہ؟ بولیے، لا الہ الا اللہ۔ پہلے اقرار ہے کہ انکار ہے؟ میں آج بہت بڑا عقیدہ آپ کو سمجھانے والا ہوں انشاءاللہ۔ پہلے اقرار ہے کہ انکار ہے؟ انکار ہے۔ کیسے؟
نہیں ہے کوئی معبود۔ ہمارے کلمے کا جو پہلا سرا ہے وہ انکار ہے، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ۔ پہلے انکار کرو تمام معبودان باطلہ سے، کوئی معبود نہیں اس دنیا کا، کوئی پالنہار نہیں اس دنیا کا، کوئی رب نہیں اس دنیا کا، کوئی چلانے والا نہیں اس دنیا کا۔ اس کے بعد اقرار کرتے ہیں الا اللہ، لیکن صرف اللہ۔ اللہ نے کہا کہ پہلے غلاظت دور کر لو، شک شبہ دور کر لو، اس کے بعد میرا اقرار کرو، سمجھنے کے بعد میرا اقرار کرو کہ اللہ میں دنیا کی تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے تجھے اپنا حقیقی معبود تسلیم کرتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ ہدایت سے سرفراز کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آیت الکرسی کے بارے میں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ دو تین باتیں پہلے دیکھ لیتے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت کے اوپر۔ یہ ایک روایت نسائی کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد، تو اس کے اور جنت کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے، آیت الکرسی جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ صرف موت ہے۔ اللہ ہمیں آیت الکرسی کو معنی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہی چیز رکاوٹ ہے اور وہ صرف موت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ حدیث میری نظر سے گزری تو میں پوری زندگی میں کبھی بھی آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑا فرض نماز کے بعد۔ ہم تو بہت جلدی بھاگتے ہیں نماز پڑھ کے، یہاں تو میں 6-7 مہینے سے ہوں، مجھے لوگوں کو روکتے کئی بار اعلان کرنا پڑا، فرض نماز پڑھے اٹھ کے بھاگے، اب اللہ کا فضل ہے، اب جو ہے اللہ کا فضل ہے، اب لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، سمجھ میں بات آئی ہے۔ آیت الکرسی پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، سنت پڑھیں، اس کے بعد مسجد میں جب آئیں تو تھوڑا وقت لگائیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، آیت الکرسی، اس سے عظیم آیت قرآن میں ہے نہیں۔ اس کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے پوچھا، ان کا نام ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو منذر ان کا لقب ہے۔ کہا کہ اے ابی بن کعب بتاؤ کہ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی ہے، عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو پہلی بار میں جواب نہیں دیا، پھر دوبارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ دست مبارک رکھ کر کے دعا دی، کہا کہ تمہیں علم مبارک ہو، اللہ تمہارے علم میں برکت عطا فرمائے، تم نے صحیح کہا ہے۔ آیت الکرسی کے تعلق سے ایک تیسری بات یہ پیش کیسے کی گئی تھی، مختصر بتا دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری کتاب الوکالہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لمبی حدیث ہے، کہ صدقے کے کھجوروں کی نگہبانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپی تھی۔ رات کو ایک شخص آتا ہے اور وہ جو ہے اپنے دامن میں کھجوروں کو ڈالنے لگتا ہے، جلدی جلدی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑا کہ چل میں تجھے محمد الرسول اللہ کے پاس لے جاتا ہوں۔ چوری کرتا ہے، کہا کہ چھوڑ دے بھائی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، کل سے نہیں آتا، چھوڑ ڈالو، مت لے جاؤ محمد الرسول اللہ کو، سزا دیتی مجھے۔ تو بلبلایا کو تو چھوڑ دیا اس کو۔ صبح کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ بتایا بھی نہیں۔
تو ابو ہریرہ نے پورا مسئلہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر آئے گا وہ، پھر آئے گا وہ۔ ابو ہریرہ انتظار کر رہے ہیں پھر رات کو کہ جب اللہ کے نبی نے کہا ہے تو آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی بات پتھر کی لکیر ہے، وہ آئے گا۔ پھر رات کو دیکھا تو پھر ویسے ہی آیا وہ، اور لگا کھجوروں کو ڈالنے، پھر پکڑا اس کو، پھر وہی مباحثہ اور وہی بات چیت، پھر جو ہے بلبلایا میں جو بچے ہیں غریب ہوں چھوڑ ڈالا، اب نہیں آتا، آخری وعدہ نہیں آتا۔ اس کے بعد پھر چھوڑ دیا اس کو۔ پھر صبح کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی وہ بلبلا رہا تھا، بچے چھوٹے چھوٹے اس لیے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ پھر آئے گا۔ پھر تیسری رات بھی آیا وہ، پھر تیسری رات بھی آیا اور ویسے ہی وہ کھجوروں کو ڈالنے لگا۔ پھر پکڑا اس کو کہ آج تو نہیں چھوڑتا بیٹا تجھے میں، آج تو نہیں چھوڑتا، اب تو تجھے چلنا ہی پڑے گا محمد رسول اللہ۔ کہا کہ آخری موقع دے دے، آج صحیح بول رہا ہوں، نہیں چھوڑو گے، اگر چھوڑ دو گے تو ایک ترکیب بتاتا ہوں آج میں تمہیں، آج ایک کچھ بات بتا کے تم کو جانے والا ہوں، تمہارے بہت کام آئے گی بات وہ۔ اب ابو ہریرہ ایک کان کھڑے ہو گئے کہ یہ چور بھی کوئی بات بتائے گا؟ تو کہا کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو کلمات ہیں، اس کو تم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ رات بھر شیطان سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ پہلی بات اس کو استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ۔ رات بھر شیطان سے تمہاری حفاظت ہوگی، تمہارے گھر کی حفاظت، تمہارے سامان کی حفاظت، تمہاری حفاظت، اور ایک اور اس نے بتایا کہ رات بھر تمہارے سر کے پاس ایک فرشتہ حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ، یہ اس نے بتایا۔ ابھی ابو ہریرہ کو بہت اچھی لگی بات کہ چور اتنی اچھی بات بتا رہا ہے، تو پھر چھوڑ دیا اس کو۔ صبح کو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ پھر چھوڑ دیے اسے؟ کیا حال ہے تمہارے قیدی کا؟ پکڑے نہیں اسے؟ کہا کہ اللہ کے نبی وہ کچھ بات بتایا، چھوڑ دیا اس کو، میں وہ بات اچھی لگی مجھے۔ یہی الفاظ ابو ہریرہ کی، وہ بات مجھے اچھی لگی، وہ جو بات بتایا اس نے وہ بات مجھے اچھی لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا بتایا اس نے؟ کون سی بات بتائی اس نے؟ تو یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے یہ کلمات بتائے ہیں اور اس کی یہ فضیلت بتائی ہے۔ تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ ابو ہریرہ بیٹھو، میں بتاتا ہوں تمہارے قیدی کے بارے میں۔ تم کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کون ہے، تم اسے انسان سمجھ رہے ہو، وہ انسان نہیں ہے، حالانکہ جو بات اس نے بتائی ہے وہ بات صحیح ہے، وہ بات صحیح ہے کہ جو بات اس نے بتائی ہے وہ قرآن کے سب سے عظیم آیت ہے، لیکن جانتے وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں بتایا ابو ہریرہ کہ وہ شیطان تھا۔ کون تھا وہ؟ شیطان تھا۔ تو کبھی کبھی شیطانوں کی اچھی باتوں میں نہیں آنی چاہیے، کبھی کبھی شیطان بھی اچھی بات بول دیتا ہے۔ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کبھی کبھی شیطان بھی اچھا لباس پہن کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ ایسے واقعات بھی بھرے پڑے ہیں۔ ولی کے پاس ولی بن کے جا کے اس سے زنا کرا دیا اور اس کا مرڈر بھی کرا دیا، یہ لمبا واقعہ ہے۔ تو کبھی کبھی شیطان سے دھوکہ بھی ہو جاتا ہے اس کے حلیے کو دیکھ کر کے۔ اب آتے ہیں کہ اس کو عظیم آیت کیوں کہی گئی ہے؟ اس آیت کے اندر صفات جلال، اس کے علو اور شان کو جس قدرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، قرآن کی اور کسی آیت میں بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہے۔ کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے۔ شیطان کہہ رہا تھا یہ، اللہ ہمیشہ سے، اللہ مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان نے یہ خبر دی کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ القیوم، پوری دنیا کو، پورے سنسار کو وہی اللہ تھامے ہوا ہے۔
دیکھیے توحید کی بنیاد ہے اس میں، توحید کی بنیاد ہے اس میں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور قیوم کا مطلب یہ ہوتا ہے، القیوم کا، جو خود بھی قائم ہو اور پورے کائنات کو قائم رکھے ہوا ہو، تھامے ہوا، یہ ہے القیوم۔ جو پوری کائنات کو تھام سکتا ہے وہ ہمیں نہیں تھام سکتا۔ اگر ہم اپنے وعدے پہ صحیح آ گئے، ہم نے جو وعدہ کیا اس وعدے پہ ہم قائم رہے، نمازیں پڑھی، سچ بنے رہے، حق پر چلتے رہے، اللہ تعالی ہمیں بھی تھام لے گا انشاءاللہ، ہماری پریشانی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے دوست اور بزرگ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بہت بڑی صفت کو بیان کیا ہے۔ جتنے معبودان باطلہ ہیں سب کا انکار ہو گیا۔ اللہ نے تعارف کرایا کہ اے دنیا کے لوگوں، اے جن و انس کی جماعت، جسے اونگ آ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ نیند کی بات تو الگ ہے، انسان اونگ سے مجبور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ بیٹھ کر کے جب جھپکی لگے گی آپ کو، ایسے ہوتا ہے آدمی، کیسے؟ بریک فیل ہو جاتا ہے آدمی کا، سامنے اگر کوئی لوہے کی جو سر پھٹ جائے گا وہاں۔ نیند سے خطرناک اونگ ہے۔ بس میں بیٹھ کے کبھی اونگ آئی ہے کہ نہیں کسی کو؟ وہ کھڑکیوں میں لگا ہے کبھی، سامنے بمبو میں؟ نیند میں نہیں لگتا، اونگ میں لگتا ہے۔ نماز میں کھڑے ہیں، مارا جھٹکا ایک ہی بار، یہ ہے نا، نماز میں کھڑے کھڑے زیادہ پڑ جاتا نا، اندر دانا آتا انہیں۔ اونگ نیند سے پہلے ہی جو کیفیت ہوتی ہے، سونے کا جو الارم بجاتی ہے کہ سو جا، اب تو زیادہ ڈال لیا کولسا، پڑ جا نیچے۔ اب بیٹھے بیٹھے بات کر رہے ہیں، ایک آدمی میرے سامنے بیٹھا تھا، میرے گاؤں کی بات ہے، رشتہ دار ہے میرا، ارے اس کو پوری بات سنا دیا میں، وہ دیکھا تو وہ سو گیا ہے۔ ارے یہ کیا ہے؟ اونگ جو ہے، اسی لیے، اور اونگ میں اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ جب اونگ آتی ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری عبادت پورے ہوش و حواس میں کرنی ہے، اونگ میں بھی نہیں، نیند میں بھی نہیں۔ کسی کو اونگتے دیکھے گا، اللہ نے کہا لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگ نہیں پکڑتی۔ نیند کی بات تو الگ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو خدا ہے، جو رب ہے، جو اللہ ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اسے اونگ تک نہیں آتی، جھپکی نہیں آتی۔ اگر اللہ کو جھپکی آ گئی تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی، جس نے سنبھالے ہوا ہے دنیا کو۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور اللہ نے بتایا کہ جسے نیند آ جائے، جسے اونگ آ جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، نہانے سے پاک، پہننے سے پاک، سونے سے پاک، نیند سے پاک۔ جو کسی چیز کا بھی ذرہ برابر بھی محتاج ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہی اللہ ہے جس نے تمام کائنات کو بنایا، اسی کے ماتحتی میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ۔ سب سے جامع تعریف، اللہ کی کائنات کو دیکھو، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ زمین اللہ کی مخلوق جسے اللہ نے بنایا، ھذا خلق اللہ۔ آسمان اللہ کی مخلوق، سمندر اللہ کی مخلوق، سورج اللہ کی مخلوق، چاند اللہ کی مخلوق۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم مجھے نہیں مانتے ہو، میری عبادت نہیں کرتے، فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، پس ایسے معبودوں کو لا کر کے میرے سامنے کھڑا کرو جس نے زمین جیسی کوئی چیز بنائی ہو۔
جس نے آسمان بنایا ہو، لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ۔ پڑھیے گا قرآن میں کھول کر کے اس کو، آیت نمبر 255 آیت الکرسی۔ کون ہے وہ جو سفارشی بناتے ہیں؟ یہود و نصارہ مجوسی اور مسلمانوں میں ایک بڑی جماعت جو مشرکین کی ہے، جو سفارشی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ فلاں میری سفارش کر دیں گے، فلاں میری دعا قبول کرا دیں گے، فلاں میری ضرورت پوری کرا دیں گے۔ اللہ نے کہا پڑھیے گا اس آیت کو، من ذا الذی، ڈانٹ کے اللہ کہہ رہا ہے کون ہے وہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت کر سکے؟ کون ہے وہ؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کھڑا ہو سکے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ قیامت میں ہی ہوگا، میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور جب تک اللہ آپ کو اجازت نہیں دے گا آپ سفارش نہیں کرا پائیں گے۔ اللہ کی اجازت کے بعد ہی سفارش کریں گے۔ وہ کلمات اللہ آپ کو سکھائے گا جس کے ذریعے آپ اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ ان کلمات میں اللہ کے نبی نے دنیا میں بھی اللہ کی تعریف نہیں کی ہوگی، وہ کلمات اللہ اسی وقت سکھائے گا کہ ان کلمات کے ذریعے آپ اللہ کی تعریف بیان کریں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ سب جانتا ہے، تمہارے دائیں پیچھے، آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، جو بھی ہے اللہ سب جانتا ہے۔ تم جو بھی کرو اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ کے علم میں ساری باتیں موجود ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور اللہ کی کرسی نے پورے جہان کو گھیر رکھا ہے۔ کرسی الگ ہے اور عرش الگ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کرسی عرش کے نیچے ہے۔ کرسی کہاں ہے؟ کرسی وہ ہے جس نے پوری دنیا کو، جہان کو تھام رکھا ہے، اور کرسی کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے کہ آسمان و زمین کو اس میں رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کرسی اتنی بڑی ہے تو عرش کتنا بڑا ہوگا؟ کرسی السماوات والارض، اللہ کے کرسی نے پورے جہان کو اٹھا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس توحید کو اس آیت میں بیان کیا ہے، اسی لیے شیطان اس سے عاجز ہے۔ شیطان کو آیت الکرسی سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آیت الکرسی سونے سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں پہ دم کرتے ہیں، اپنے اوپر پھونک لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے اور اپنے جسم کے حصوں پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ شیطان اس سے پناہ مانگتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والوں سے شیطان دور رہتا ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ اور آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی رات کو اسے پڑھ لے سونے سے پہلے، اللہ رب العالمین اپنی طرف سے ایک فرشتے کو اس پہ مقرر کر دیتا ہے جو پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ زبردستی اسلام قبول کرایا جا رہا ہے، اسلام قبول کرایا، زبردستی اسلام قبول کرایا، قرآن کریم میں 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس آیت کو اللہ نے نازل کر دیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی زبردستی کسی کو اسلام قبول کراتا ہے تو اس کے اسلام کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دین کو سمجھنے کے بعد ہی
اسلام کو سمجھنے کے بعد ہی اسلام قبول کرنا ہے، اس میں زبردستی کی کوئی بات ہی نہیں، زبردستی کی کوئی عبادت قبول نہیں، زبردستی والی نماز قبول نہیں، زبردستی والا حج قبول نہیں، تو زبردستی والا اسلام کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے تو مجھے پہچان، میری پہچان کر، اس کے بعد اپنا نام لکھا، میں تجھے قبول کروں گا۔ پہلے اللہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی پہچان جب تک نہ ہو اس وقت تک اسلام قبول کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ پیسے کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، طاقت سے ڈرا کر کے اگر کوئی کسی کو اسلام قبول کرتا ہے تو وہ خود غلط کر رہا ہے، اور جس کو اسلام قبول کرا رہا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کسی لالچ کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے اگر کوئی اسلام قبول کر رہا ہے تو یہ شریعت نے اسے زبردستی کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا قد تبین الرشد من الغی، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز ہے، کٹی ہوئی ہے۔ سیدھی راہ اللہ کی راہ، ٹیڑھی راہ کس کی راہ؟ بند کروں گیا، ٹائم ہو رہا ہے کیا؟ اب تک بول لیتا جا رہی ہیں، 11 بجنے جا رہا ہے کیا؟ ابھی کتنے لکھیں کہ آیتاں بولتے رہیں گے؟ میرے دوستو آیتاں تو بہت ہیں، میں آپ کو ایک ایسی آیتہ سنانے جا رہا تھا جو دنیا کا سب سے بڑا مناظرہ، دنیا کا کیا کریں، وقت اتنا جلدی ہو رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے 11 بجنے جا رہے ہیں، ابھی 3 آیتیں باقی ہیں، اور یہ بہت بہترین آیتیں تھیں۔ میں مختصر سنا ہی دیتا ہوں، 5 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے بڑا مناظرہ کہاں ہوا تھا دنیا میں معلوم ہے آپ کو؟ کوئی بتا دے تو انعام دے دوں گا انشاءاللہ، ابھی آن لائن سے، فون پے سے کر دوں گا انشاءاللہ۔ میں انعام دینے کی بات غلط نہیں کر رہا ہوں، اس موبائل میں فون پے ہے، میں یہیں سے انعام دے دوں گا آپ کو۔ سب سے بڑا مناظرہ اگر آج کوئی بتا دے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرے سامنے علمی لوگ بیٹھے تھے۔ سب سے بڑا، دنیا کا سب سے بڑا مناظرہ جانتے ہیں آپ، لیکن آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، شاید بتاؤں گا تو کہیں گے کہ ہاں یہ کیا؟ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ کھجور کے جھاڑ کی مثال میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، لیکن میں بتایا نہیں بڑے بڑے صحابہ میں، بتاؤں گا تو شاید آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ سب سے بڑا مناظرہ نمرود سے ابراہیم علیہ السلام کا ہوا تھا۔ کس سے؟ حضرت ابراہیم کا مناظرہ کیا ہوا تھا؟ جب اس نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، کیا کہا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ حضرت ابراہیم نے فوراً چیپٹر پلٹا، کہا کہ تو کسی کو مارنا جلانا قتل کرنا چھوڑ دینا، اس کا کہنا تھا کہ میں بھی جسے چاہتا ہوں قتل کرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو مغرب لے کے جاتا ہے، اگر تیرے اندر بھی طاقت ہے تو تم مغرب سے مشرق کی طرف لے جا صبح کو۔ پریشان ہو گیا۔ سب سے بڑا مناظرہ دنیا کا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مناظرہ جب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ایک خیال آیا ابراہیم، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دے ایک بار کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے کہا کہ اے میرے ابراہیم کیا آپ کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا قال بلا ولیکن یطمئن قلبی، کہا کہ اے مولا بہت زبردست بھروسہ ہے تجھ پہ، لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك، کہا کہ 4 پرندوں کو لیجئے. اب ابراہیم سے اللہ کہہ رہا ہے 4 پرندوں کو لیجئے، الگ الگ کلر کے پرندوں کو لیجئے، جن کے کلر بھی الگ ہوں، پرندے بھی الگ ہوں، چاروں کو ذبح کیجئے، ان کو قتل کر کے ذبح کر کے ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیجئے، پروں کو ملا دیجئے. میں دکھاتا ہوں کہ تمہارا رب کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو. اور سب کے گوشت کو پر کو ملا کر کے چاروں طرف پہاڑ پہ رکھ کے آ جائیے. اس کے بعد اللہ نے کہا ثم جعل علی کل جبل منہن جزان ثم ادعوہن یأتینک سعیا. اللہ نے کہا، یہ آیت نمبر 160 ہے، اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ. ایک بار پڑھیں گے انشاءاللہ، ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا اس کو، چونکہ میں مختصر بتاتے جا رہا ہوں، وقت ہو گیا ہے. چاروں طرف پہاڑ پہ ان کے گوشت کو پر کو ملا کر کے رکھ کے آئیے، اور پھر اپنی آواز میں ان کو بلائیے. بالکل اسی شکل میں وہ پرندے آپ کے پاس آ جائیں گے، اور جو پرندوں کو بھیجنے والا ہے آپ کے پاس وہی آپ کا رب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس توحید کو بیان کرنا کہ مارنے اور جلانے کی قدرت باریکی کے ساتھ اللہ کے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین صورتیں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں، یہ آج کی ابھی مجھے سود کے اوپر ایک ضروری آیت پڑھنی تھی، لیکن انشاءاللہ اگلی رات میں اس کو رکھیں گے. اللہ سے دعا فرمائے کہ بار الہ اللہ کی توحید پہ ہمارا ایمان مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آج میں نے جتنی آیتیں پڑھی ہیں یہ آخرت سے کنیکٹڈ ہیں، اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ کل بہت ضروری آیتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. میرے دوست اور بزرگوں، ایمان کو مضبوط کریں، عقیدے کو مضبوط کریں، یوم آخرت پہ اپنا عقیدہ مضبوط کریں. انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا اور انفاق فی سبیل اللہ کا مادہ پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو ذرا بند کرو، ایک اعلان کرنا ہے.